میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں اور ایک لڑکا ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ہر وقت ساتھ رہتے تھے. اچھا, ان کے ساتھ رہتے تھے. ہم نے گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کر لیا اور یہ سوچا کہ جب گھر والوں کو پتہ چلے گا اور مسائل کھڑے ہوں گے تو ہم طلاق لے کر الگ ہو جائیں گے. مگر ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم بستری نہیں کریں گے, مگر بعد میں ہم بستری بھی کر لی. اب ہم ہمیشہ کے لیے میاں بیوی بن کر رہنا چاہتے ہیں, تو کیا یہ ہمارا نکاح متع کے زمرے میں آئے گا؟ کیا ہمیں دوبارہ نکاح کرنا چاہیے یا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یہ نکاح متع نہیں ہے. متع وہ نکاح ہوتا ہے جس میں پہلے سے ٹائم طے کر دیا جاتا ہے کہ آپ سے جو نکاح ہو رہا ہے 1 ہفتے کے لیے ہو رہا ہے, 1 مہینے کے لیے ہو رہا ہے, 1 سال کے لیے ہو رہا ہے. یہ جہاں ٹائم پہلے سے مینشن کر دیا جائے گا نا, تو یہ نکاح متع کہلائے گا, اور یہ حقیقت میں زنا ہی ہے, یہ نکاح نہیں ہے. آپ نے جو نکاح کیا تو آپ نے یہ تھا کہ گھر والوں کو پتہ چلے گا تو بعد میں طلاق لے لیں گے, تو یہاں تو طلاق کا لفظ آ رہا ہے نا. نکاح متع میں تو ٹائم گزرتے ہی آٹومیٹک نکاح ختم ہو جاتا ہے. یہاں آپ نے یہ کہا تھا کہ بھائی جب پتہ چلے گا یا بعد میں ہم ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لیں گے, تو علیحدگی اختیار کریں گے ظاہر ہے شرعی طریقے سے, یعنی شوہر طلاق دے گا اور پھر عورت عدت گزارے گی. یہ جو بھی شرعی طریقے سے طلاق ہوتا ہے تو اس کو نکاح متع نہیں کہیں گے. ہاں, اس کو نامناسب حرکت ضرور کہیں گے. نامناسب اس لیے کہ لڑکیاں ماں باپ سے چھپ کے اس طرح کا نکاح کر لیتی ہیں اور یہ ہوتا نہیں ہے پھر ہم بستری نہ ہو, کیونکہ جب مرد کو پتہ ہوتا ہے میرے لیے حلال ہے تو وہ ہم بستری بھی کرتا ہے لازمی. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حمل ٹھہر جاتا ہے, پھر علماء سے پوچھتے ہیں کہ حمل گرانا جائز ہے یا نہیں. جب علماء کہتے ہیں حمل گرانا جائز نہیں ہے تو پھر مسئلے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم تو پکڑے جائیں گے, بدنامی ہوگی. تو ایسا کام کرتے کیوں ہیں بھائی جس سے ذلیل ہو جائیں دنیا میں بھی لوگوں کی نظروں میں, اور پھر دین بھی بدنام ہو اس سے. تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال زنا نہیں کہلائے گا یہ عمل, کیونکہ پراپر نکاح ہوا ہے. اور اچھا, اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں, اگر اس طرح کسی نے نکاح کیا ہے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی نے نکاح کر لیا ہے چھپ کے, اپنے ماں باپ کو بتایا نہیں, اور دل میں یہی نیت تھی کہ بعد میں طلاق لے لوں گی, لیکن شوہر نے پھر طلاق دی نہیں. ہمارے پاس کیسز آتے رہتے ہیں صبح شام, پتہ نہیں مختلف قسم کے. تو یہ میں سارے وہ بتا رہا ہوں جو میں نے لوگوں میں دیکھا ہے, یعنی اس کے سائیڈ افیکٹ. تو پھر لڑکا طلاق نہیں دے رہا ہوتا. اب لڑکی پھر پوچھتی ہے کہ بھائی میری تو ماں باپ کہیں اور میری شادی کر رہے ہیں. تو علماء صاحب یہی کہتے ہیں آپ اس سے طلاق لیے بغیر آپ کہیں اور شادی نہیں کر سکتی. تو وہ کہتی ہیں وہ طلاق دے نہیں رہا. تو پھر ایسی صورت میں طلاق جب تک مرد نہیں دے گا عورت کا نکاح ختم نہیں ہوتا. یہ خوب سمجھ لیں. مرد نے پہلے وعدہ کر لیا تھا کہ میں طلاق دے دوں گا, لیکن مرد اس وعدے کا پابند نہیں ہے, بعد میں کہہ رہا ہے میں نہیں دے رہا, جاؤ کھاڑ لو جو کھاڑنا ہے. تو شرعاً تو پھر مرد کا حق ہے کہ وہ نہیں طلاق دے رہا. اگر وہ رکھنا چاہ رہا ہے, حقوق ادا کرنا چاہ رہا ہے, تو پھر آپ کو اس کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا. پھر یہ نہیں عورت کہہ سکتی چونکہ میرے ماں باپ راضی نہیں ہے تو اب جو ہے اور شوہر بھی طلاق نہیں دے رہا تو کوئی بات نہیں, میں ویسے ہی میں نے طلاق دے دی. عورت نہیں طلاق دے سکتی. اور ایسی صورت میں کورٹ سے بھی خلا نہیں لیا جا سکتا, کیونکہ کورٹ سے خلا اس صورت میں جائز ہے کہ جب شوہر رکھنے کے لیے تیار نہ ہو. یعنی شوہر کہتے میں نہیں حقوق دے رہا, میں نہیں رکھوں گا, تو پھر یا تو خود شوہر طلاق دے, طلاق نہیں دیتا تو کورٹ سے طلاق لی جا سکتی ہے, خلا لیا جا سکتا ہے. لیکن اگر شوہر کہتا ہے کہ میں تو رکھنے کے لیے ایگری ہوں, تو پھر کورٹ سے بھی خلا نہیں لیا جا سکتا. اور اگر شوہر یہ کہہ دے کہ میں ایگری, میں نہ طلاق دوں گا نہ تمہیں رکھوں گا, تو پھر کورٹ سے خلا تو لیا تو جا سکتا ہے, لیکن خلا کے لیے کورٹ ڈاکومنٹ مانگتی ہے. کورٹ کہتی ہے کہ بھئی آپ کے پاس نکاح نامہ کہاں ہے, تو نکاح نامہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ زمانی نکاح ہوا ہوتا ہے. تو عورت ہمیشہ کے لیے لٹک جاتی ہے. پھر حرام کاری کی طرف جاتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں کہ جی طلاق لیے بغیر کہیں اور شادی کر رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ میرا شوہر مجھے طلاق دے نہیں رہا تو میں نے خود ہی طلاق دے دی ہے, یا وہ ساری زندگی کا زنا اور حرام کاری. اس لیے اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا کہ یہ زنا ہے, کیونکہ نکاح بہرحال ہوا ہے اور نکاح میں ٹائم باؤنڈ بھی نہیں تھا کہ اتنے دن کے لیے ہو رہا ہے, تو وہ متع نہیں کہلائے گا, یہ نکاح ہی کہلائے گا. لیکن یہ نکاح کا طریقہ, اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ نکاح بالکل غیر مناسب ہے, اور اس ایسے نکاح کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اس میں مرد پھر عورت کی مجبوری سے بہت زیادہ ناجائز فائدے اٹھاتے ہیں. پھر طلاق دیتے نہیں ہیں, اور بعض دفعہ دے بھی دیتے ہیں تو حمل ٹھہر جاتا ہے عورت کو, اس کا گرانا ٹھیک نہیں ہوتا. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر لڑکی کنواری نہیں رہتی ہے, پھر وہ کہیں اور نکاح کرتی ہے تو دوسرے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کنواری ہے, حالانکہ اس نے 1 سال کسی مرد کے نکاح میں گزارا ہوتا ہے, اس سے بھی زیادہ گزارا ہوتا ہے. تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس میں اتنے سارے بکھیڑے ہوں. یہ ضرور ہے کہ جب آپ کا کوئی بوائے فرینڈ ہے کالج میں, یونیورسٹی میں, تو اس کو بولے بھائی نکاح کرو, ماں باپ کو بولے میرا اس سے نکاح کریں, تو ماں باپ اگر نکاح پہ ایگری نہیں ہوتے تو کورٹ میرج کر لی جائے, جا کے عدالت سے اسی وقت ہمت کر لی جائے. تو پھر ماں باپ کو روکنے کا حق نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ ماں باپ نے کیا, جب آپ کو کو ایجوکیشن میں بچیوں کو ایڈمیشن کرا دیا اور وہاں بوائے فرینڈ بن رہے ہیں ان کے, تو لڑکی بوائے فرینڈ بنانے سے پہلے تو ابا سے پوچھ نہیں رہی ہے, تو شوہر بنانے سے پہلے کیوں پوچھ رہی ہے بھائی؟ پھر وہ کیونکہ زنا کی طرف جا رہا ہے معاملہ. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں نا کہ بچی ہماری مرضی سے شادی کرے, تو پھر آپ اس کو گھر میں بند رکھیں اور یونیورسٹی بھیجیں. ایسی یونیورسٹی جہاں سے لڑکیاں پڑھتی ہوں, لڑکے نہ ہوں. اور اگر ایسی یونیورسٹی میں بھیجا ہے جہاں لڑکے بھی پڑھتے ہیں, تو پھر پوری نگرانی رکھیں اس کے اوپر, اس کے آنا جانا, اس کے موبائل, یہ سب چیزیں چیک کریں, تو پورا کنٹرول رکھیں. پھر اس کے بعد وہ آپ جہاں بولیں گے شادی کرے گی وہ.
لیکن آپ نے نہ اس سے موبائل چیک ہو رہا ہے، نہ وہ آنے جانے کی ٹائمنگ چیک ہو رہی ہے، نہ یہ چیک ہو رہا ہے، وہاں کچھ کے ساتھ بیٹھ رہی ہے، 20 قسم کے مردوں سے اس کی سلام دعا ہو رہی ہے. اس کے بعد جب کسی پہ اس کا دل آتا ہے اور وہ کہتی ہے میں نے یہاں شادی کرنی ہے، تو ابا کہتے ہیں، اماں کہتی ہیں نہیں نہیں ہماری مرضی کے بغیر شادی نہیں ہوگی. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر وہ دوستیاں لگاتی ہے، زنا کی طرف معاملات جاتے ہیں. تو جب یہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہو بوائے فرینڈ تک، تو پھر اسٹیپ شادی ہی ہے بھائی. پھر ہم نہیں مشورہ دیتے کہ ماں باپ منع کر رہے ہیں تو نہ کریں، پھر آپ شادی کریں لیکن پراپر نکاح کریں. اور لڑکی کا تحفظ اس میں ہوتا ہے کہ کورٹ میرج کروائی جائے شوہر سے، تاکہ وہ کمبخت بعد میں مکرے نہیں. 2 گواہوں میں لا کے پھٹ سے نکاح کرا دیا، بعد میں مرد مزے اڑاتا ہے، بعد میں مکر جاتا ہے، زندگیاں لڑکیوں کی تباہ ہوتی ہیں. چھوڑ بھی دے گا، طلاق دے بھی دے گا، تو بھی تو لڑکی کی زندگی تباہ ہوگی نا. وہ اگلا اس کو کنواری سمجھ رہا ہے، اور یہ جو میرڈ ہو چکی ہوتی ہے اس میں بھی لڑکی کا نقصان ہے. نئے مرد کو بعد میں پتہ چلتا ہے تو وہ ساری زندگی کے لیے اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے اپنی بیوی پہ.